والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت امام الانبیاء علیہ السلام کے ماننے والوں، معزز سامعین و سامعات، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جب یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ فرمایا کھاؤ اور پیو خدا کا دیا اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ یعنی قوم بنی اسرائیل نے جب پانی مانگا، سفر کی صعوبتیں، اس کے بعد بنی اسرائیل نے سفر میں پانی نہ پایا، شدت پیاس کی شکایت کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا عصا جو ہے پتھر مارو، عصا مارو پتھر پر۔ جو وہ پتھر تھا وہ آپ کے پاس عموماً پاس رہتا تھا، 4 اس کے کونے بنے ہوئے تھے، مربع شکل کا ایک پتھر تھا۔ تو اس کے بعد جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی آپ اس پر عصا مارتے، اس سے پانی کے 12 چشمے بہہ نکلتے۔ اب ایک اور بات ہے، یہ نبی کی نبوت کا مقام سمجھنا ہو تو قرآن پڑھو۔ نبی کی نبوت کے اندر یہ یعنی کہ ہاں لیلا وغیرہ یہ کہہ دے جی میں نبی ہوں، ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا، جبکہ وہ مربع شکل کا پتھر آپ علیہ السلام کے پاس موجود رہتا
جب قوم بنی اسرائیل نے پانی کی تلاش کی تو پانی نہ ملا تو رب کے پیغمبر سے کہا جی اب شدت پیاس ہے، پیاس بڑی لگی ہے، اب پانی پیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا میری قوم پانی مانگ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے کلیم تیرے پاس یہ پتھر ہے نا، اس پر اپنا ڈنڈا مارو، عصا مارو۔ آپ کا عصا مارنا تھا کہ وہ مربع شکل کا پتھر تھا، مربع شکل کہتے ہیں چاروں کونے جس کے برابر ہو، وہ پتھر تھا، اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے، 12 چشمے نکلے۔ اب سوچنے کی بات ہے، جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہے، جو عقل میں نہ آئے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب یہ عقل نہیں ہے برداشت کرتی، سو ثابت ہوتا یار ایک پتھر ہے، پتہ نہیں وہ کتنا تھا، بس مربع شکل کا تھا، اور اس پہ آپ ایک جگہ پہ ایسا مارتے ہیں، ڈنڈا ایک جگہ پہ مارتے ہیں۔ جس طرح کے پیچھے تذکرہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون آیا، تو آپ نے دریا کو عصا مارا تو دریا نے 12 راستے دے دیے۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، آگے تفصیل کے ساتھ بھی یہ بات موجود ہے، اور 12 ایسے راستے، پانی کے راستے۔ یار سوچنے والی بات ہے کہ پانی کی دیواریں بن گئی، پانی کی دیواریں بن گئی 12، اور ہر گروہ جو ہے وہ اپنی اپنی گھاٹ پہچان کر اپنے اپنے راستے، اور جب دیواریں بنی تو ظاہر ہے دیوار کے اس پاس سنائی نہیں دیتا، کہنے لگے جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں؟ تو وہ دیواریں شیشے کی طرح ہو گئی، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے دریا کو کراس کر گئے۔ یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اسی لیے کہا جو سمجھ میں آ جائے وہ معجزہ نہیں، جو سمجھ میں نہ آئے اسی معجزہ کہتے ہیں۔ تو 12 چشمے بہ نکلے، اور ہر ایک نے اپنی اپنی جو ہے گھاٹ پہچان لی، اور وہ سب کے سب سیراب ہوئے۔ یہ معجزہ تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب میں بات کروں، پتھر سے پانی نکلنا ممکن ہے، پتھر سے پانی نکلنا ممکن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پتھروں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، انگلیوں سے پانی اور دودھ نہیں نکلتا، انگلیوں سے پانی اور دودھ نہیں نکلتا، لیکن اگر نکل آئے تو وہ معجزہ کہتے ہیں۔ جن کی انگلیوں سے نکلے اسے امام الانبیاء کہتے ہیں، اس ذات کو میرے محبوب کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی انگشتائے مبارک سے 5 انگلیوں سے 5 چشمے بہ نکلے، جماعت کثیرہ وہ پانی نوش فرمائے، اسے کو معجزہ کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا نا اللہ حضرت نے کہ معجزے انبیاء کو دیے خدا نے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی۔ حضرات کرام قدر، حضور علیہ السلام کے غلاموں، آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں، یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی محبت اور بہت ہی اعظم اور اعلیٰ حضور کا معجزہ ہے، کیونکہ عضو انسانی سے چشم جاری ہونا پتھر سے پانی نکلنے سے زیادہ عجب ہے، اور یہ عجیب بات ہے۔ اور پھر جب انہوں نے پانی مانگا اور پانی ملا، اور پھر فرمایا کہ اے لوگوں سنو، فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا۔
اللہ کا دیا ہوا وہ جو من و سلوہ مل رہا تھا، پکے پکائے کھانے مل رہے تھے، کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو، یعنی اللہ کے احکامات کو مانو اور اللہ کے احکامات کی حکم عدولی نہ کرو، نعمتوں کے ذکر کر کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ اے میری قوم سنو، میرے محبوب کی قوم، میرے نبی کی قوم سنو کہ نافرمانی نہ کرنا، میری ان نعمتوں کو استعمال کر کے نافرمان نہ ہو جانا، اور اگر نافرمان ہو جاؤ گے تو پھر پکڑ میری بہت سخت ہے، بہت ہی سخت پکڑنے والا ہوں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ حضرات کرام قدر، آج کے درس کے لیے اتنا ہی کافی کرتے ہوئے میں آج ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو کہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت ہی اہم بات ہے۔ آج جو موجودہ میرے آپ کے ملک پاکستان کی صورتحال ہے، اس پر بہت سارے ابہام، بہت سارے ہمارے دلوں کے اندر سوالات بھی اٹھتے ہیں، بہت سارے خیالات بھی اٹھتے ہیں، بہت ساری باتیں بھی ہم کر رہے ہیں۔ نہیں، میں ایک بات کرنا چاہوں گا میرے دوستو، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ہمیں یہ اعادہ کرنا چاہیے کہ جو دشمن ہمارے ساتھ چال چلنے کی کوشش کر رہا ہے، ہماری جتنے بھی قومی سلامتی کے ادارے ہیں، وہ ہر چال کو اس کی سوچ سے بڑھ کے جواب دے رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کی دل رکھنے کی بات نہیں ہے، یہی سچ ہے۔ اب بڑے سوال ہیں سوشل میڈیا پہ، لو جی وہ تو ایسے کر گئے، آخر وہ ادھر اتنے تقریباً 77 جو حقیقی میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں، 77 ڈرونز کو پاکستان کے دفاعی اداروں نے نیست و نابود کیا ہے ابھی یہ دن کے تقریباً 12 بجے تک۔ اور سوال یہ کرتے ہیں لوگ، یہ گھسے کیسے، یہ آئے کیوں، وہاں تک پہنچے کیوں؟ تو اس کے لیے بھی ایک سسٹم ہے۔ حقیقت میں یہ تھا کہ آپ کا جو نیوکلیئر سسٹم ہے نا، اس کی جاسوسی کرنا، یہ اس کا وہ کوئی حملہ کرنے کی نیت سے نہیں آئی۔ ہاں، یہ جو رپورٹ ہے اس کے مطابق بھی بتا دوں، کیونکہ اسرائیل کی پروڈکٹ ہے، اسرائیل کے ساتھ جیسے وہ ڈرونز جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر بھیج کر آپ کا جو جتنا بھی ایٹمی اثاثہ ہے یا جتنے بھی خاص مقامات ہیں ان کی معلومات لینا مقصد تھا، اور ان کو اسی لیے اندر بھی ایک طریقہ کار کے تحت، تاکہ کسی طرح سے کوئی بھی بات، کیونکہ یہ ہوتا ہے سسٹم کے تحت کمپیوٹر کے ذریعے وہاں پہ اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو چلایا جا رہا ہوتا ہے، تو سارا نظام معلومات لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ جتنی بھی 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات میں جو معاملات ہوئے ہیں، وہ مسجدوں پر حملے ہوئے ہیں، مدارس پر حملے ہوئے ہیں، دینی درسگاہوں پر، دینی تعلیمات کی جگہوں پر یہ حملے کر کے یہ دشمن بتانا چاہتا ہے، اور ہمیں انتشار سے بچنا چاہیے، ہماری سوچ کو اپنی کو اپنے مثبت رکھنا ہے۔ اور میں یہ کہوں کہ الحمدللہ سلام ہے ہماری اس قوم کے سپوتوں کو جو سرحدوں پر کھڑے ہیں، اور حقیقت ہے جو اس ٹائم جو صورتحال ہے نا، اس ٹائم جو صورتحال چل رہی ہے، جتنے بھی بارڈرز ہیں پورے چاروں طرف، یہ سامنے یوں کہہ لیجیے کہ موت کھڑی ہے، اور موت کے درمیان وہ میرے تیرے آپ کے مجاہد، وہ فوجی، ان ماؤں کو سلام ہے، ان بہنوں کو سلام ہے، ان والدین کو سلام ہے جن کے بیٹے تیرے لیے، تیری حفاظت کے لیے سیسا پلائی کی دیوار بن کے کھڑے ہیں۔ آج ہم یہاں پر اس ٹائم مسجد میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور بلا تکلف ہم بول رہے ہیں، ان مجاہدین کی وجہ سے بول رہے ہیں، ان
محبت والے لوگوں کی وجہ سے اس طرح بیٹھے ہیں، ورنہ جو معاملات ہو رہے ہیں، جو انتشار اور اشتعال انگیزی کی کوشش کی جا رہی ہے، ابھی گزشتہ رات میں ایک اور کوشش کی گئی کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک ڈرامہ رچایا گیا جی پاکستان وہاں پر حملہ کر رہا ہے، اور جو اس میں بھی ایک دشمن کی اونچے کرنے کی چال ہے کیا، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں اکثریت ہے مسلمانوں کی، اکثریت ہے مسلمانوں کی، کیونکہ مقبوضہ پر قابض ہے ہندوستان، ان کی یہ چال ہے، یہ خود ڈرامہ رچا کر کے دیکھو مسلمانوں پاکستان کا تم دم بھرتے ہو، پاکستان تو تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے، تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے، جبکہ پاک فوج کے دفاعی ادارے ساری وزارت داخلہ سب یہ کہہ چکے ہیں کہ وقت اور جگہ کا تعین ہم کریں گے، پھر تم نے کی ہے، وقت اور جگہ کا ہم تعین کریں گے، کب اور کیسے ہم نے تم سے ان حملوں کا بدلہ لینا ہے، ہم نے کیسے انتظار کا 7 سالہ انتظار کا بدلہ لینا ہے، 3 یا 4 سال کی اس ننھی گڑیا کی شہادت کا بدلہ ہم نے کیسے لینا ہے، اور وہ معاملہ ہندوستان کے اندر میں رات دیکھ رہا تھا ان کا سوشل میڈیا ایسے کمنٹری جیسے میچ والے نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ چھکا لگ گیا وہ چوکا لگ گیا، وہ ایسے لگے پڑے ہیں جی وہ دیکھ لو جی ہو گیا، وہ دیکھ لو جی یہ ہو گیا، لیکن الحمدللہ ہم آپ کو بتائیں کہ 77 ڈرونز جو کہ جاسوسی کی نیت سے آئے ان کو زمین بوس کیا ہے، ان کو میزائل نہ تو وہ داغے کے گئے نہ داغنے کی نوبت تک پہنچے، ان کو پہلے زمین بوس کیا، یہی تو آپ کا سسٹم ہے جو کہ بہت ہوا میں ہوتا ہے تو وہ چھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ہمارے سسٹم کے اندر ابھی DGSPR کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے سسٹم میں الحمدللہ یہی تو فرق ہے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے ڈرون کو بھی کیپچر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایسے نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر میں کہوں گا اور یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ہم بھی کہ دیکھو لوگوں، ہم اپنی پوری قوم اور ہم وقت اپنی فوج کے ساتھ اس ٹائم کٹھے ہونا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کہتے تھے کہ جب جنگ لگی ہو اور کوئی بندہ اپنی فوج کے خلاف بولے تو وہ ملک کا غدار ہے، یہ صلاح الدین ایوبی کی جملے تھے کہ وہ اپنی فوج کے بارے میں کوئی بولے حالت جنگ میں، حالت وار میں، تو اب اس ٹائم کیا ہے، جو حقیقت ہے اس کی طرف سے، دشمن کی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب میں آپ کو ایک اور بڑی مثال دے دوں، لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمارے گھر میں آ کے اس طرح کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مثال دے دوں کہ حکمت عملی جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے نا وہ میزائل سے بھی بڑا کام کر جاتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ صلح حدیبیہ کا تمام معاملہ اگر ہم پڑھ دینا ہمیں آٹومیٹیکل سمجھ آ جائے گی کہ تیری فوج، یہ تیری دفاعی ادارے جتنے بھی ہیں نا وہ اسی پہ کام کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر جب روک لیا گیا، کیوں؟ حالانکہ احرام باندھے ہوئے تھے مسلمانوں نے، حضور کے غلام بنا حضور علیہ السلام آئے تھے عمرے کی نیت سے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ادھر سے کفار نے اپنے پوزیشن سنبھال لی کہ مسلمان حملے کی غرض سے آئے ہیں، حضور نے فرمایا عثمان جاؤ ان کو بتاؤ ہم حملے کی غرض سے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں اجازت مل جائے، لیکن انہوں نے بجائے اس چیز کے کہ حضرت عثمان غنی کو قید کر لیا، بندی بنا لیا اور یہ افواہ پھیلا دی ہم نے تو ان کو شہید کر دیا، یہ بھی اشتعال انگیزی، یہ کفار ہے نا، یہ وہی سوچ لے کے چلتے ہیں۔ اور میرے رسول اللہ کے غلام جو ہیں حضور کی سیرت عربی کو پڑھنے والے وہ ایسے نہیں اتنے بڑے جگہوں پہ پہنچ گئے، وہ رسول اللہ کی سیرت کو پڑھنے والے وہ ضرور خالد بن ولید جیسے مجاہدوں کی وہ حقیقتوں کو پڑھ کر سمجھ کر چل رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا، معاملات طے ہوئے، مذاکرات ہوئے، اور بہت ساری ایسی چیزیں حدیبیہ کے اندر، صلح حدیبیہ میں بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ اس وقت مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ہمارے خلاف جا رہی ہیں، اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے معاہدہ کیا، اس کے باوجود معاہدے پر سائن کیے،
اس کے باوجود ہر چیز کو مانا. کیوں؟ یہی تو حکمت عملی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن فرماتا ہے حضور کی زندگی کے بارے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور یہ چیز بھی ہاں وہ الگ ہے جو بھی ہم سوچیں، لیکن ایک ضرور بات ہے، حکمت عملی جو ہے وہ کام وہ چیز ہے کہ آپ کا میزائل بھی شاید اتنا بڑا کام نہ کر جائے، آپ کا کوئی بھی حملہ اتنا بڑا کام نہ کرے جتنا آپ حکمت عملی کے ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو حضرات گرامی قدر پھر وہ معاہدہ ہوا، حتیٰ کہ یہ تک ہوا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں، آپ واپس چلے جائیں. جبکہ معاہدہ طے ہو چکا تھا، اس پر بہت سارے، میں پھر کہوں گا کہ مخالفت بھی ہونے کی لیکن کسی نے منہ چڑھ کر بولا نہیں، کیونکہ فیصلہ حضور کر رہے تھے، حضور فرما رہے تھے. تو اس وقت کو بھی اگر دیکھا جائے تو حکمت عملی کے ساتھ واپس جانا چاہا. اور پھر وہ عمرے کی قضا بعد میں ہوئی، عمرے کی قضا بعد میں ہوئی. اور پھر وہ معاہدے جو کہ اس وقت کفار کے حق میں تھے، ان کی زیادہ اس میں سائڈ تھی، اس کے باوجود کفار نے اپنے معاہدوں کو توڑا، پاش کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جاؤ اب میدان. پھر وہ حال بھی تو ہوا نا کہ وہی مکہ جس سے صرف فقط عمرہ کرنے کی اجازت مسلمان کو نہیں تھی، وہ مکے کی وہ بیت اللہ کی چابیاں میرے مصطفیٰ جہاں رحمت کے ہاتھ میں آئی. ہاں جی، یہ حکمت عملی ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ جتنے بھی اب دیکھیں رات کے اندھیرے میں، رات تقریباً 12:40 یا 45 منٹ پہ یہ حملہ ہوتا ہے، یا 37 منٹ پہ حملہ ہوتا ہے، اور 45 منٹ کے اندر وہ حملہ، یعنی کہ وہ 40-45 کے درمیان وہ جو ہے طیارے گھستے ہیں پاکستان میں، اور اتنی تیزی سے پاک سرزمین کے پاک فضائیہ کے نوجوانوں نے 5 طیاروں کو یکے بعد دیگرے گرایا. یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہاں سے اگر کہنے نا کہ اسٹاف پہ جانا ہو تو ہمیں پیدل جانا بھی، دوڑ کے بھی جائیں تو کم از کم 1.5 منٹ لگ جاتا ہے، 1.5 منٹ لگ جاتا ہے. پھر پائلٹ کا جانا بیٹھنا، پوزیشن سنبھالنا، یہ ان کا جذبہ تھا. اور پھر جن تیاروں پر فرانس بھی آج دانتوں میں انگلیاں لے کر بیٹھ گیا، ہمیں بلکہ دیگر ممالک حیران ہے کہ یہ ریفل طیارہ جس پہ بڑا ہندوستان نے بامیلا مچایا تھا کہ ہمارے پاس وہ طیارے آگے کہ پاکستان کے پاس نہیں ہے. ہاں نہیں ہے، تیرے پاس طیارے ہیں، ہمارے پاس تیرے طیاروں کو کنٹرول کرنے والے پاک فضائیہ کے نوجوان موجود ہیں جو منٹوں سیکنڈوں میں انہوں نے آگ بارود بنا کے زمین پر گرا کے بتا دیا، ہنر مندہ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. جنہوں نے بتا دیا، یہ بھی تو وہ بھی تو ہمارے نوجوان ہیں نا، ان کو بھی تو ہماری فوجیوں نے اجازت دی تھی نا کہ چلو اب اٹھ جاؤ، نیندوں کو چھوڑ دو، اپنا سکھ دکھ سب بھول جاؤ. اور پھر انہوں نے منٹ لگایا، منٹوں میں، اور پھر یہ نہیں ہوا کہ وہ واپس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، نہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھے تھے کہ ہر بار جائیں گے تو چائے پلائی جائے گی. نہیں، اب ہم نے آگ بھیجی ہے کہ چائے خود بناؤ، خود پیو، اس آگ پہ چائے کو بناؤ، کیونکہ گائے کا پیشاب پینے والے محمد عربی کے غلام سے لڑنا چاہتے، انہیں پتہ نہیں ہے، انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی. ہم اس محبوب کے نواسے کے غلام ہیں جنہوں نے 6 مہینے کا علی اصغر میدان کربلا میں شہادت کا جام پلا کر کہا، مولا تیرا دین اگر اصغر کے خون سے بچتا ہے تو میں اصغر کی قربانی بھی تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اس اصغر کے خون کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا کر دینا. حضرات گرامی قدر، تو پھر یہی بات کہوں گا،
ہم آج پوری قوم اور پورے دوستوں کو جو بھی ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پر ہیں یا دیگر بھی، ان کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو کنڈیم کریں جو پاکستان کے اداروں کے خلاف بولے، پاک فوج کے خلاف بولے، ان کو کنڈیم کریں۔ یارو میں تو ایک چھوٹا تھا سپاہی ہے نا، وہ بھی اگرچہ نہیں میں وہ کیونکہ ہر محکمے میں کوئی نہ کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، میں آپ کو کہوں کہ وہ بھی تو ہیں جو راتوں میں، آج ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں تو اپنی فوج کی وجہ سے سو رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ آج ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں اور وہ تو سوئے بھی نہیں ہوں گے جب سے، یقین مانو بچر عزیز بٹی 6 دن بھوکے نہیں لڑتے رہے، ہماری تاریخ تمہیں یاد نہیں ہے، 6 دن لڑتے رہے، پھر کہا جناب میجر صاحب ہم کچھ کھا لیں، کہا نہیں دشمن سر پہ ہے، آپ کو کھانے کی فکر پڑی ہے، مجھے اپنے ملک کے بچوں کی فکر ہے، مجھے اپنے ملک کی سرحد کی فکر ہے۔ جو کہتے تھے ہم صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے، ان کو ناک کو چنے چبوا کر آج کی 2025 کی پاک فضائیہ نے بھی بتا دیا کہ تم آؤ گے، دنیا کی بہترین جہاز بھی طیارے لے کر آؤ گے، ہم تمہیں اپنے جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو ان چھوٹے چھوٹے طیاروں سے گرا کر بتا دیں گے کہ نام محمد پہ بر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اے دشمن دی تو نے کس قوم کو للکارا، اے دشمن دی تو نے کس قوم کو للکارا، لو ہم بھی ہے صفی آرا، لو ہم بھی ہے صفی آرا۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کی خیر فرمائے، ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ملک پاکستان کو درونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے، میرے ملک کے تمام تر اداروں کی خیر فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔